तमाम लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप लोगों की से है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके वर्कर्स से, उनके जिम्मेदारों से लोग शायद नहीं उनका एक्सेस हो सकता है, वहाँ पर आप जो लोग बैठे हैं, आपका इंटरेक्शन है और आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू कराची, अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझसे ये कुछ इस शहर में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करवाया। मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, हैंड्स ऑन नॉलेज है, और मैं उसको, उन तमाम चीज़ों को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ आज, चंद चीज़ों को, कि जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम राइट क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम सही सवाल नहीं कर रहे। प्रॉब्लम्स पता है हमें, सॉल्यूशन की भी बात करते हैं, लेकिन हम जब उसको एंड टू एंड सॉल्व करने के लिए हमारे पास, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, उसमें राइट करेक्ट सवाल नहीं आ रहा। और मैं बगैर किसी तमहीद के मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। हम रिवाइवल ऑफ कराची की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी रिवाइव और रिवाइवल होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और ख़ास तौर पर तो कराची है तो इंसानों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए होता है। 2.5 करोड़ की आबादी है। मैं शबर जैदी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, सेंसस कुछ भी कह रहा है कराची का, ये 2.5 करोड़ ही है, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम की आबादी नहीं है। और मैंने इस शहर को, इसकी गलियां देखी हैं, इसके गोट देखे हैं। कराची में 804 तो सिर्फ गोट हैं, जो कि कहीं शहर के अंदर 804 गोट्स हैं, 400 से ज्यादा कच्ची आबादी है। तो इट्स अ कंट्री, इट्स अ कंट्री। आई मीन कराची इज बिगर देन 62 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और तो इसकी आबादी 2.5 करोड़ ही है, उससे ज्यादा ही है। पानी की मैं बात करूं आपको, कराची की इस वक्त करंट रिक्वायरमेंट जो है वो 1250 मिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट है। 1250 मिलियन गैलन पानी चाहिए कराची को आज, चूंकि हमारे शहर के दरमियान से कोई दरिया नहीं गुजर रहा, तो द ओनली सोर्स फ्रॉम कराची गेट्स द वाटर फ्रॉम इज किंजर लेक। 130 किलोमीटर दूर का ये सफर तय करके कराची में पानी आता है। और सेकंड सोर्स है हब डैम, जो डिपेंडेंट है बारिश पे, कि बारिश अगर होती है तो वहां पर पानी अगर है तो 100 मिलियन गैलन पानी वहां से आता है। और कराची राइट नाउ 550 मिलियन गैलन पानी ले रहा है किंजर लेक से, 550 मिलियन गैलन पानी वहां से, और 100 मिलियन गैलन पानी हम ले रहे हैं हब डैम से। तो 650 मिलियन गैलन पानी आज हम ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है वो है 1250 मिलियन गैलन पानी। मैंने अपने ज़माने में कंप्लीट किया K3 के नाम से एक प्रोजेक्ट था 100 मिलियन गैलन पानी का, और उसी ज़माने में K4 के नाम से एक प्रोजेक्ट कंसीव कर लिया 260 मिलियन गैलन पानी का। और एट दैट टाइम हमने कराची के 50 सालों की पानी की रिक्वायरमेंट के लिए स्टडीज कर दी थी उसी वक्त, कि अब अगले आने वाले मेयर को या एडमिनिस्ट्रेटर को पानी लाने के लिए स्टडीज पे 2 साल ना लगाना पड़े। तो कराची के पानी के रास्ते को हमने डिटरमाइन कर लिया था कि कराची में किस रूट से पानी आएगा। एंड फॉर दैट ये जो आज K4 बन रहा है, ये 1000 फीट का एक 1000 फीट का एक स्ट्रिप है चौड़ाई में, और ये 130 किलोमीटर की एक लेंथ है जो कि ऑलरेडी एक्वायर कर ली गई है। और इस आउट ऑफ 1000
फीट, ये जो K4 बना रहे हैं आप, ये 100 फीट पे बना रहे हैं, तो 9 और लाइनें उसके अंदर और आ सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आज K4 जब बन रहा है 260 मिलियन गैलन पानी का, तो इसे बनना था, कंप्लीट होना था 2018 में, जून 2018 में, 16 जून 2016 ये शुरू हुआ है, जून 2018 में इसे कंप्लीट होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम की स्पीड उसकी बहुत स्लो है, 20% सिर्फ काम उस पे वर्क एट ऑन ग्राउंड है, जबकि अब तक तकरीबन 70% काम हो जाना चाहिए था। 8 महीने टोटल रह गए हैं, और जो स्पीड है FW इस पे काम कर रही है, जो स्पीड है इसकी, उससे 2020 में भी ये शायद जाकर कंप्लीट हो, 2020 में जाकर, 2018 के बजाय। तो ये जो शॉर्टफॉल आज है कराची में, औरंगी टाउन में आप जाएं या बल्दिया जाएं या आप PCHS में आप ऑब्जर्व करें, या नॉर्थ कराची के इलाके में जाएं या सुरजानी के इलाके में जाएं, डिफेंस क्लिफ्टन में भी पानी नहीं आ रहा। तो 40 दिनों के बाद जो है वो 1 घंटे के लिए पानी आता है बल्दिया में, औरंगी में, नॉर्थ कराची में, और कहीं तो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से ये लाइनें हैं ही नहीं, काम ही आता ही नहीं है पानी। नाउ मिलियंस ऑफ पीपल आर डेफिनेटली, हम इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। एक इमेजिन कर सकता है इंसान के जिसके घर पे 40 दिनों के बाद पानी आए, और वो गरीब इलाके हैं जहाँ पर उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जहाँ पर वो टैंकर्स ले सकें, तो क्या क्या पोजीशन होती होगी एक हाउस होल्ड जो लोग हैं, एक औरत की, एक माँ की, जिसको बच्चे को सुबह स्कूल भी भेजना है, शौहर को काम पे भी भेजना है, वापस आकर उसको खाना पे दिन भर उसको सारी चीज़ें भी करनी है घर में, फिर मजदूर वापस आ रहा है घर में, उसको रात को ये फिक्र है कि रात में रोज़ाना 30-35 दिनों तक वो इंतज़ार करते हैं बाकायदा घर वाले कि भाई आ जाए पानी, तो रात भर जागते हैं, मोटरें लगाते हैं, तो पानी नहीं है। और जब 2020 तक ये पानी 260 मिलियन गैलन पानी आएगा, तो आज की जो डिमांड है पानी की 1250 मिलियन गैलन, ये 2020 तक ये 1500 मिलियन गैलन बन जाएगी ये पानी की रिक्वायरमेंट। तो आपका जब ये 260 ऐड भी होगा तो ऑलरेडी फिर आपका गैप फिर बढ़ जाएगा, 600 मिलियन का गैप रह जाएगा। दैट मीन्स कि आपका K4 इफेक्ट नहीं लाने वाला आपके कराची के पानी में। जो आप K4 पे काम कर रहे हैं, ये इफेक्ट इस पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला, फिर शॉर्टफॉल फिर बढ़ जाएगा फिर आपका। दैट्स वेयर हमारी गवर्नर साहब, मेरी रिकमेंडेशन, आपने मुजाहरों का मना किया, आपने रैलीज का मना किया, एक्चुअली कुछ सुनता नहीं है इसके अलावा ना, आपकी आवाज़ ही नहीं जाती है, तो मजबूरन मुझे इस इशू के ऊपर 18 दिनों तक, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होऊंगा और सिर्फ मैं रिकॉर्ड पर लाने चाहता हूं चीज़ों को। इसी इशू के ऊपर मुझे 18 दिनों तक प्रेस क्लब के बाहर बैठना पड़ा ताकि मेरी आवाज़ पहुंचे। फिर उसके बाद एक रैली निकालनी पड़ी जिसमें पिटाई हुई ठीक ठाक, हमारी मार पड़ी, बंद कर दिया, केसेस बनाए, कोई और इशू नहीं। सबसे पहला पॉइंट ही है जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो रिकमेंडेशन ये है जिसके लिए मुझे आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अगर सब चीज़ें ठीक चल रही हों। और रिकमेंडेशन ये है कि जब आप K4 फेज 1 आज कर रहे हैं, तो आज ही, चूंकि ये 8-9 साल, मैं 2010 में गया हूं, 2008 में इसको शुरू हो जाना था। चूंकि ये 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिटी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो हमने वफाक से पैसे मांगे, नहीं दिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे मांगे, नहीं दिए, तो वो नहीं हो पाया उस वक्त। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, 2016 में आपने इसे शुरू किया है। चूंकि आप 8 साल लेट हो गए, तो आज जरूरत है कि आज ही आप K4 फेज 2 अभी शुरू करें, K4 फेज 2 अभी शुरू करें उस K4 फेज 2 को, इसलिए कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। चूंकि आपने एक ऑलरेडी टीम डिप्लॉयड कर रखी है, जगह आपके पास मौजूद है, तो जो टीम आपकी K4 फेज 1 बना रही है, जितनी गाड़ियां उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, जितने इंजीनियर्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं,
وہی ٹیم سیم کاسٹ کے ساتھ آپ کو K4 فیز 2 آپ کو بنا دے گی وہ ٹیم, اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں, چونکہ 20% ابھی صرف کام ہوا ہے, تو دونوں K4 فیز 1 اور فیز 2 ایک ٹائم پہ ایک ہی وقت میں کمپلیٹ ہو جائے گا. جب جا کر آپ کو 2 سالوں کے بعد اگر یہ کریں گے تو پھر 2 سالوں کے بعد ہمیں یہ ہوپ, آپ کو یہ ہوپ ہو کہ کراچی میں پھر بھی شارٹ فال ہے لیکن کراچی میں پانی آ جائے گا. ناؤ اب جب K4 آپ بنا لیں گے, اگر فرض کریں آپ بنا لیتے ہیں K4 فیز 2 بنا لیتے ہیں اور آپ ارادہ کرتے ہیں, تو آپ اگر بنا لیں گے اس K4 کو, لیکن آپ اس میں پانی نہیں ڈال پائیں گے, آپ اس سے پانی نہیں ڈرا نہیں کر پائیں گے, کنجر لیک سے پانی ڈرا نہیں کر پائیں گے, اس میں 260 ملین گیلن پانی ڈرا نہیں کر پائیں گے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ کراچی کے پانی کا جو کوٹا تھا 1200 کیوسیک پلس 260 ملین گیلن, وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے اس K4 فیز 1 میں. سندھ سے آپ کو کوٹا لینا پڑتا ہے, ایگزاسٹ ہو گیا آپ کا, ایگزاسٹ ہو گیا ہے وہ کوٹا آپ کا, تو آپ اس میں ایڈیشنل ڈراپ پانی نہیں لے پائیں گے. تو آپ کنسٹرکشن تو کر لیں گے لیکن آپ اس میں پانی نہیں لے پائیں گے. تو دیر از اے نیڈ فار دا ڈیسیجن میکرز کہ کراچی کے اگلے 10 سالوں کے لیے 1200 کیوسک جو کہ 600 ملین گیلن پانی بنتا ہے, جو کہ آج نہیں چاہیے, جسے آج نہیں چاہیے, 10 سالوں میں آئے گا پانی. تو آج ہی وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ آج ہی کراچی کے اگلے 10 سالوں کے پانی کے کوٹے کو ایلوکیٹ کریں. جب جا کر اس میں سے جب آپ پھر جب K4 فیز 2 بنا رہے ہوں, K4 فیز 2 جب آپ بنا لیں گے تو آپ اس میں سے 260 ملین آپ اس میں سے ڈرا کر سکتے ہیں K4 فیز 2 کے لیے, اور پھر آپ کے پاس 350 ملین پانی اور ملین گیلن پانی اور رہ جائے گا, جو آپ 10 سالوں میں ڈرا کریں اس کے اندر سے. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اکثر آپ کے کانوں میں آواز آئے گی, یہ آواز آئے گی کہ نہیں بھائی سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. میں سن چکا ہوں یہ بات, اس لیے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. میں صرف آپ کو یہاں پر صرف فگر دینا چاہتا ہوں. سندھ 1991 کے ایکارڈ کے مطابق جو صوبوں کو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں سندھ کو 36,670 ملین گیلن پانی پر ڈے ملتا ہے. 36,670 ملین گیلن پانی. 36,000 ملین گیلن میں سے کراچی آج کتنا ڈرا کر رہا ہے؟ 550 ملین. آج 550 ملین گیلن پانی ڈرا کر رہا ہے. تو یہ پورے سندھ کے پانی کا 1.5% بنتا ہے. Whereas the population of Karachi is half of the Sindh's population lives in Karachi. And we are drawing only 1.5% of Sindh's water. تو جب آپ انفارچونیٹلی جب آپ یہ مانگنے جاتے ہیں, بولتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بولو کہ سندھ کا کوٹا بڑھائے تو کراچی کو پانی ملے گا, which is unfair. It is just a drop. سندھ کے پورے پانی میں it's a drop of water. It's a drop of water. 1.5% only. 36,000 ملین گیلن میں سے 550 ملین ہم آج لے رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو 1200 کیوسک آپ اگر کر لیں گے تو یہ 2% بن جائے گا ٹوٹل, فیوچر میں 2% بن جائے گا. تو 2 باتیں آپ تمام لوگوں کے لیے کہ جب جب آپ گورنر صاحب سے ملیں, جب جب آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملیں, جب جب آپ ارباب اختیار سے ملیں, تو پلیز ویری ہمبلی اینڈ submissively just put these 2 words پانی کے حوالے سے کہ K4 فیز 2 بنا دیجئے پلیز, اور 1200 کیوسک پانی کا کوٹا ایلوکیٹ کر دیجئے جب جا کر پانی آئے گا اس شہر میں 2 سالوں کے بعد. اور جب آپ یہ کر دیں گے تو یہ جو بھی K4 بن رہا ہے, K4 جو بن رہا ہے وہ کنجر لیک سے کراچی تک پانی آ رہا ہے. کراچی سے کلفٹن پانی نہیں آئے گا, کراچی سے لیاری پانی نہیں آئے گا, فیڈرل بیریا نہیں جائے گا پانی. تو جتنے ٹائم پہ وہ بن رہا ہے اس کا
اس کا وہ پیکج آپ کو 10 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے تقریباً. آپ وہ کراچی میں لائنیں تو ڈالیں کم, ان لائن جو مین ٹرنک لائن ہے جہاں سے, یہ تو آپ ہب ریزروائر پر جا کے ڈراپ کر دیں گے 260 ملین گیلن پانی, 260 اور آ جائے گا, لیکن وہاں سے کراچی کے علاقوں میں پانی نہیں آئے گا. فار دیٹ یو نیڈ ٹو پٹ دی مین ٹرنکس. تو جب تک وہ کام ہو رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ پانی آ جائے پھر آپ یہ شہر کی کھدائی شروع کریں. تو چونکہ آج کل آپ سڑکیں بنا رہے ہیں تو سڑکیں بنانے سے پہلے یہ شہر ایک دفعہ اس میں پانی کی لائنیں ڈال لیں, سائملٹینسلی ڈال لیں. جب وہ پانی آئے گا تو آپ کے پاس مین ٹرنکس ڈلی ہوئی ہوں یہاں پہ. اور یہ تو تھی پانی کی بات. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں شاید سوال ہو کہ بھائی پانی اگر دور ہے تو آپ کے پاس سمندر ہے, اس کو ڈیسیلینیٹ کر لیں. یہاں پر نہیں ہو سکتا ڈیسیلینیٹ. یہاں کے سمندر سے پانی ڈیسیلینیشن نہیں ہو سکتا. یہ سارے میں ٹیسٹ کرا چکا ہوں. یہ پورے تمام یہاں پہ ہم 400 ملین گیلن پانی ہر دن سمندر میں انٹریٹڈ پھینکتے ہیں. TP1, TP2, TP3 جو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے آپ کے وہ 150 ملین گیلن اس کی کیپیسٹی ہے. 100 ملین گیلن وہ ٹریٹ کرتی ہے. 500 کا ٹوٹل ڈسچارج کرتے ہیں سیویج. اس میں سے 100 ملین ہم ٹریٹ کر پاتے ہیں. 400 ملین جو ہے سمندر میں انٹریٹڈ جاتا ہے. ہم نے کیا کیا, ہمارے زمانے میں نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا S3 کے نام سے. اب یہ دوسرا سوال آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. S3 کے نام سے ایک 7 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا جو کہ سمندر میں 600 ملین گیلن پانی ٹریٹ کرنے کا ایک نیا پروجیکٹ تھا. ٹوٹل اس کی ڈیٹیل ہے بہت زیادہ. انفارچونیٹلی 7 ارب روپے سے وہ پروجیکٹ بڑھتے ابھی وہ 43 بلین کا کر دیا گیا ہے فائلوں پہ. 3 ارب روپے اس میں سے خرچ ہو گئے اور وہ اسٹک ہو گیا. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ پیسے نہیں دے رہے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس پہ کہ جو گورنمنٹ آتی ہے, جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے, وہ ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتی ہے اس فائل کو. اب وہ 43 بلین کا S3 پروجیکٹ ہو گیا ہے. اب وہ کام ہو ہی نہیں رہا. 3 ارب روپے اس میں 3 بلین آپ اور خرچ کر چکے ہیں. تو یہ ڈیسیلینیشن تو نہیں ہو سکتا. کلفٹن آپ ہاکس بے پہ آگے جا کر کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پر اس کی ڈیسیلینیشن کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس پانی کو. تو ڈیسیلینیشن ایٹ دس مومنٹ از ناٹ دی سولوشن فار یور سٹی رائٹ ناؤ. اس لیے کہ ابھی اس پانی کو آپ نے پہلے ٹریٹ کرنا ہے, سمندر کو ٹھیک کرنا ہے. I mean we have made this whole sea side as a sewage pool. جب یہ سٹرنگ کرتی ہے ساری. میں دوسرے ایشو پہ پانی کے بعد جو ہے وہ دوسرے ایشو پہ آتا ہوں. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ 3-4 چیزیں میں جو ہے وہ کوئکلی ٹچ کروں. ہم سیکنڈ میرا ٹاپک ہے گاربیج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اور میں جس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں اب ہم لوگوں نے بہت ساری ہفتہ صفائی مہم دیکھی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں سے شہر صاف کرو, وہاں سے شہر. میں چند چیزیں 2-3 چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. اینڈ میں نہیں کہتا کہ میں سب کو ہی ہو سکتا ہے پتہ ہو ساری باتیں. میں صرف مجھے یہی کچھ پتہ ہے, تو مجھے بلا لیا ہے تو مجھے یہی کچھ کہنا ہے, تو مجھ سے سن لیں, برداشت کر لیں تھوڑا سا. اس شہر میں 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس کرتے ہیں ایٹ دس مومنٹ رائٹ نا. 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے شہر میں. 2 لینڈ فل سائٹس ہیں یہاں پہ, گون پاس اور جام چاکرو, جہاں پر کچرا اٹھا کے آپ سالڈ ویسٹ جا کر پھینکتے ہیں, جو سپوز ٹو بی جہاں پر آپ نے اس کو پھینکنا ہوتا ہے. جنریشن پوائنٹ سے سینٹر آف دا سٹی سے لینڈ فل سائٹ کا جو سفر ہے گاڑیوں کا, وہ 5 سے 6 گھنٹوں کا ہے ٹرکس کا. ایک ہے RCD ہائی وے پہ اور ایک ہے سرجانی کے بالکل آگے. تو اگر آج کے ٹریفک میں اگر ایک ٹرک سینٹر آف دا سٹی سے ٹرک لے کر جائے اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ پھینکنے جائیں تو اس کو 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے واپس آنے جانے میں. تو کیا کرتے ہیں, وہ ایک ٹرپ لگاتے ہیں, 3 ٹرپ کا ڈیزل بیچ رہے ہوتے ہیں شہر میں کہیں پہ کھڑے ہو کے. اسی لیے وہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی لگوانے کی ان کی رشوتیں چلتی ہیں اس کے اوپر. اپنے زمانے میں ہم نے ٹریکر لگوایا تھا, اس پہ بڑی وہ ٹرک ڈرائیور اس کے اس لیے اس کی جو سیونگ ہے اس کی وہ رشوت ہے, وہ جا کر بیچ رہا ہوتا ہے. وہ ایک ٹرپ میں کہتا ہے بس ہو گیا دن پورا, 3 ٹرپ کا وہ ڈیزل لیتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں.
तो कैसे होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन? दुनिया भर में तमाम बड़े शहरों में जो हमारे यहाँ मिसिंग है, तमाम बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, इस्तांबुल हो गया, शंघाई हो गया, दिस इज अ जनरेशन पॉइंट और लैंडफिल साइट के बीच में एक सेटअप होता है जिसको आप गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन कहते हैं, जीटीएस कहते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, जहां पर जिसकी मैक्सिमम डेस्टिनेशन टाइमिंग जो होनी चाहिए वो 15 मिनट से, इसलिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज साइंस, लोग पीएचडीज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज पीएचडीज करवा रही हैं इसके ऊपर, तो 15 मिनट से ज्यादा का सफर नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रक 6 घंटे में आ जाएगा, अगर वो 15 मिनट में जाए तो वो एक दफा के बजाय वो 10 चक्कर लगा लेगा ना वहां पे। तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमारे यहां नहीं था, नहीं है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो कि सेग्रीगेट करता है, रिसाइकलिंग करता है, एक मैकेनिज्म होता है पूरा सारा जनरेशन पर। तो हमने 6 जगह एलोकेट की थी यहां पर शहर में, 6 पॉइंट्स एलोकेट हुए थे जहां पर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनना था। एक्सपेंसिव अफेयर है, $200 मिलियन का तकरीबन ये प्रोजेक्ट था टोटल। तो पैसे नहीं थे हमारे पास, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं मिले पैसे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं मिले पैसे, शंघाई से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पर कंपनी लेकर आए हम, जिससे ये एग्रीमेंट हुआ कि पर टन गार्बेज मैं उसको $20 दूंगा और वो गार्बेज उठाएगा और एट द सेम टाइम वो 3 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाएगा हमारे लिए। ये था कैच, जबकि हमारी कॉस्ट उस वक्त $6 पर टन आती थी। हम अगर लोकली करें, आ गया वो यहां पर कंपनी आ गई, मैं शंघाई के मेयर से वो कंपनी लेकर आया था, आ गई वो कंपनी, $20 पर टन पे एग्रीमेंट हो गया हमारा, और उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी, 3 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने थे, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आने के बाद उसने ये कहा कि भाई आप मेरा ये काम शुरू करवा दें, मुझे मेरा मीटर ऑन कर दें, मैं गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में मुझे 1.5 साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट करने में। तो उसका ये था कि मैं उसको $20 पर टन देना शुरू करूं और वो हमारे ही लेबर और हमारी मशीनरी से ये सिर्फ गार्बेज उठाए बस। मैं तो वो उठा रहा था गार्बेज, उस वक्त तो शहर इतना बुरा नहीं था, गार्बेज उठ रहा था और सिस्टम हमने एक बना लिया था, लेकिन दैट वाज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। तो हमें गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चाहिए थे। कट द होल स्टोरी शॉर्ट के उसने फिर कहा कि मुझे सोवरेन गारंटी दे दो। फेडरल गवर्नमेंट से उस वक्त सोवरेन गारंटी का लेटर नहीं मिला, इसलिए कि सोवरेन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट देती है। खत्म हो गई बात। $20 पे हमने उसको कैंसिल कर दिया, नहीं दिया उसे। आज जो आप चाइनीज फर्म सुनते हैं जो आई है, हमने उसको 5 डिसिप्लिन दिए थे कि स्वीपिंग भी करेगी वो कंपनी, इन्वेस्टमेंट भी करेगी, उसने जो है वो उठाना भी था और उठाने के लिए तैयार थे, और एंड टू एंड सॉल्यूशन था। वहां से गार्बेज जनरेशन पॉइंट से लेकर वो लैंडफिल साइट पे जाकर छोड़कर आते गार्बेज को। अभी की जो कंपनी है, जो चाइनीज फर्म काम कर रही है, वो $44 पर टन पे दो काम है उसके, आपके घर से पिक करके आपके इलाके की कचरा कुंडी तक वो गार्बेज फेंकेंगे, लैंडफिल साइट पे लेकर नहीं जाएंगे, $44 पर टन पे। और ये काम सिटी गवर्नमेंट से लेकर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया है, जिसके एक डीजी हैं और उनके हाथ में सारा कुछ है। 3-4 महीनों के बाद ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात गलत हो, लेकिन नहीं चलने वाला। मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहा हूं और बिल्कुल नेक नियति से कह रहा हूं, मेरा कोई इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। कराची नहीं संभलेगा ये पैसा जो हम लगा रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो काइंडली उसको पता कर ले और देख ले, कर ले। ये 10 अरब रुपए का बजट पड़ा हुआ है डीजी साहब के पास, वो जब खत्म हो जाएगा तो कंपनी भाग जाएगी, यहां से चली जाएगी, यहां से आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, कचरा वहीं का वहीं रहेगा। हम अभी एट दिस मोमेंट 12,000 टन गार्बेज में से सिर्फ 2 से 2,500 टन गार्बेज हम लैंडफिल साइट पे लेकर जा रहे हैं। आराम से चेक हो सकता है कितने ट्रक्स आ रहे हैं वहां पे। बकिया 10,000 टन गार्बेज हम शहर में ही सेटल कर रहे हैं। वो जो उठता भी है आपके इलाके से कचरा, वो एक इलाके से उठकर कहीं जाकर दोबारा डाला जा रहा है, किसी जगह पे फेंका जा रहा है। वी आर जस्ट मूविंग the problem from one point to the another point. We are not resolving the problem. तो ये नहीं हो रहा। तो
اگین آپ لوگوں کے لیے شہر صاف ہو جائے گا. کتنی بیڈ مینجمنٹ ہو, آپ لوگوں نے ارباب اختیار سے کہنا ہے کہ بھائی 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنا دو. ویری سمپل, ون لائنر ٹو ریمبر. 5 گاربیج جی ٹی ایس, 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن اس شہر میں بنا دیں, شہر صاف ہو جائے گا. باقی دوسری مینجمنٹ کر لیں گے. ابھی میں اس والی بات پہ بات نہیں کر رہا کہ, اور یہ بالکل پانی کا ڈپارٹمنٹ, پانی اور سیوریج والا, اور یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, یہ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. میئر, الیکٹڈ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ چیئرمین, کیسی جمہوریت ہے یہ کہ جہاں کے الیکٹڈ میئر کے پاس سیوریج لائنوں کی اور پینے کے پانی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے. اور چلیں جمہوریت کو بھی الگ کر دیتے ہیں, پولیٹکس کو بھی الگ. ایڈمنسٹریشن چل نہیں سکتی. پروونشل گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, نہیں کر سکتی وہ کام. یہ تو یہ دونوں, یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی لوکل, بلکہ میئر کا بھی نہیں, یہ تو یونین کاؤنسل کے لیول کا کام ہے, یو سیز کا کام ہے. اس کے اوپر ٹاؤنز ہیں, پھر اس کے بعد جا کر ڈسٹرکٹ آتے. ڈسٹرکٹ سے بھی ڈیوالو ہونا چاہیے, نیچے جانا چاہیے. یہ اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا. تو we need to have 5 garbage transfer station GTS in this city. City will be clean. اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. کراچی کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ایک, جو کہ پالیسیز تمام اداروں, تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک برڈ آئی ویو رکھتا تھا اور وہ ایک گائیڈ لائن دیتا تھا. گورنر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری صاحب یہاں پر موجود ہیں, صالح فاروقی صاحب. یہ ہیڈ بین پارٹ آف مائی ٹیم. ہم نے 2007 میں ایک ماسٹر پلان بنایا تھا, جو کہ ایک پہلا لیگل ڈاکومنٹ تھا, جو کہ جسے ہم نے, جسے اس وقت رائٹس تھے یہ کہ جسے ہم نے اپروو کرا کر, وہ ایک جسٹ لائک اے بائبل فار دا سٹی, اور وہ سب لوگ اسے امپلیمنٹ کر رہے تھے. اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی تھی. 25 کے قریب تو سب گروپس بنے ہوئے تھے نیچے, تمام واکس آف لائف کے لوگوں کے, جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا, انٹرنیشنلی نیشنلی بوتھ. یہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یہ تمام اداروں کو ایک برڈ آئی ویو دیتا ہے اور سب کو گائیڈنس دیتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کی نظر جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول کے اوپر ہوتی تھی. چیک کرتا تھا بلڈنگ کنٹرول کو, اس کی رانگ ڈوئنگز کو چیک کرتا تھا, اس کے اوپر قدغن لگاتا تھا اگر غلط کہیں پر وہ اپنے پیرامیٹر سے باہر چلے جاتے تھے تو. اور ابھی حال فی الحال اس ریسنٹ ایئرس میں یہ ہوا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ واچ ڈاگ ہوتا تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر, اس کی رانگ ڈوئنگز کو روکنے کے اوپر, اس ادارے کو اسی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر دے دیا گیا ہے. نا میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ملتی, صرف ایک بہت آسانی سے ساتھ میرے دماغ میں جو بات آتی ہے کہ کسی چور کو یہ اختیار دیا جائے کہ جو واچ مین ہے, چوکیدار ہے, وہ تمہارے انڈر ہے. اب تم پالیسی بناؤ کہ کون سا دروازہ چوکیدار نے کھلا رکھنا ہے تمہارے لیے رات میں, تم آؤ اور چوری کر کے. کیسے شہر صحیح ہوگا, کیسے کراچی ریوائیو ہوگا, پھر کس طرح ریوائیو ہوگا کراچی پھر؟ آج وہ بلڈنگ کنٹرول والے اپنے حساب سے پالیسیز بنا رہے ہیں, اور وہی ڈی جی جس کو روکا جانا تھا, وہ خود ہی انچارج ہے اس ساری چیزوں کا, اور وہ خود ہی اس کو اسٹیمپ کرتا ہے. تو شہر میں آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جہاں یہ دیکھتا تھا کہ کہاں کتنی بڑی بلڈنگ بننی ہے, پانی کے, اس نے سب کو کوآرڈینیشن میں کر لینا ہوتا تھا. واٹر اینڈ سیوریج کو بھی, روڈ انفراسٹرکچر کو بھی, ٹرانسپورٹیشن کو بھی, سب کو کرنا ہوتا تھا. تو دیر از اے نیڈ کہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کریں, سیپریٹ کریں, اس کو مدر ڈپارٹمنٹ بنائیں, اس کو اہمیت دیں جو سارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہو.
تو تیسری بات آپ لوگوں کی یاد رکھنے کے لیے کہ جہاں جب جس سے بھی ملیں اس کو کہیں کہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ شہر کا الگ کر دیں، اس کو سپریم کر دیں، شہر کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو الگ کر دیں، اس کو کسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہ دیں. مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا میں بہت زیادہ، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ پھر میں کوئکلی فائنینسز انوالو ہیں بہت. 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سارا پیسہ وفاق سے صوبوں کو آ گیا. ہم کہتے ہیں 18 ڈیولوشن ہو گئی، اور ڈیولوشن کے بعد جو ہے پیسہ سارا جو ہے وہ وفاق سے آ گیا صوبوں کو. تو جس طرح آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں نیشنل فائنینس کمیشن، تو صوبوں کے آنے کے بعد، صوبوں کے پاس آنے کے بعد وہ پیسہ پارک ہو گیا وہاں پر، وہ نیچے ڈسٹرکٹس میں نہیں جا رہا. تو دیر از اے نیڈ ٹو ہیو اے پروونشل فائنینس کمیشن. جس طرح آپ نیشنل فائنینس کمیشن سے پیسے لے رہے ہیں، تو اسی طرح صوبے اپنے اپنے پروونشل فائنینس کمیشن بنائے نا، تاکہ اسی فارمولے کے تحت آپ اپنے ڈسٹرکٹس کو ایک سرٹن اماؤنٹ دیں نا، پاورٹی لیول پہ، پاپولیشن پہ، ریونیو پہ. کراچی میں ریونیو زیادہ ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس ڈسٹرکٹس کو اس کا پورشن ملنا چاہیے. جیکب آباد میں اگر پاورٹی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، تو اس کا پروپورشن ملنا چاہیے. تو یہ پیسہ صوبائی حکومتوں کے اپنے پیسے نہیں ہیں. جس طرح وفاق سے آپ پیسے لے رہے ہیں تو اس کو آ کر صوبوں میں پارک نہ کریں، آپ اس کو ڈسٹرکٹ کو ایک سرٹن اماؤنٹ دیں. یہ اتھارٹیز کے چیف منسٹر صاحبان کی مرضی پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں جس وقت اس کا دل چاہے اس ڈسٹرکٹ کو پیسے دیں جس کا دل. تو یہ جو پیسوں کی جو آپ لڑائی سنتے ہیں، ایک سرٹن فارمولا جب آپ پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ دیں آپ صوبوں کو، صوبے ڈسٹرکٹس کو، تو یہ ریزالو ہو جائے گا. یہ کم سے کم یہ جو ڈے ٹو ڈے کی ایکٹیویٹیز ہے یہ ڈسٹرکٹس کر پائیں گی. ہمارے اینی وے مجھے کہا گیا کہ میرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور بالکل صحیح کہا گیا. اور میں اگر کوئکلی 2 منٹ اگر میں لوں، لوگ کمیونٹی پولیسنگ کی بات نہیں کرتا میرے پاس یہ تھا پوائنٹ، اور لیکن میں ایک یونٹی آف کمانڈ کی بات کر لوں آپ لوگوں سے. اس شہر میں 13 ڈفرنٹ ایجنسیز ہیں جو شہر کا سوک نظام چلاتی ہیں. آپ ایئرپورٹ سے اتریں اور میٹروپول تک ٹریول کریں شارع فیصل پہ، تو آپ کو 6 ڈفرنٹ جورسڈکشن ملیں گی. یہ آپ شاید نہیں اس کو بائفیکیٹ کر پائیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا، پیدا ہو کے بڑا ہو گیا. ٹل آئی بیکیم دا میئر آف دا سٹی دین آئی کیم ٹو نو واٹس گوئنگ آن ایکچولی. تو ایئرپورٹ سے لے کر شارع فیصل پہ آپ سفر کریں تو 6 ڈفرنٹ جورسڈکشن ہیں. 6 ڈفرنٹ جورسڈکشن ہیں. آپ کو صرف ایک مثال دے دوں اور پھر میں اپنی بات ختم کروں یہاں پر. آپ سب لوگ کراچی سے ہیں ماشاءاللہ سے. کارساز روڈ تو جانتے ہیں نا آپ؟ کارساز روڈ کارساز تو نہیں جانتے آپ لوگ؟ جانتے ہیں نا؟ ابھی نہیں. آپ اب جب گزریں تو اسے نوٹ کیجئے گا. آپ جب شارع فیصل کارساز سے ٹریول کریں اسٹیڈیم کی طرف، آپ کا رخ جو ہے وہ اسٹیڈیم کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ سروس روڈ پوری اویلیبل ہے. آر یو وتھ می؟ لیفٹ سائڈ پہ سروس روڈ اویلیبل ہے اگر آپ جو ہے اسٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیلیٹو بھی ہے یہاں پر، کافی شاپ بھی ہے اور چیزیں ہیں، اور سروس روڈ اویلیبل ہے ساری یہاں پہ ٹل اسٹیڈیم. اب آپ اسٹیڈیم سے اس طرف آئیں کارساز کی طرف، تو سروس روڈ کبھی تھی. اب وہ نیوی کی جورسڈکشن بن گئی ہے. کیوں؟ یہ والی روڈ جو ہے نا جانے والی، یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی روڈ ہے. وہ والی روڈ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی روڈ ہے. وہ والی روڈ کینٹونمنٹ بورڈ کی روڈ ہے. وہ ایک ہی روڈ پر آنے والی روڈ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی ہے، اور جانے والی روڈ جو ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے. تو ادھر تو سروس روڈ جو انٹیکٹ ہے، آنے والی روڈ پر جو ہے وہ بھائیوں نے دیوار کھینچ کے سارا برابر کر دیا ہے. اب اس کے نیچے پانی کی لائنیں ہیں، سیوریج کی لائنیں، سروس روڈ ہوتی ہے یوٹیلیٹیز کے لیے. کل کو پانی کی لائن جا رہی ہے اس کے اندر سے، وہ بسٹ ہوگی، آپ اس پہ کچھ کر نہیں سکیں گے، ایکسپینشن کے لیے ہوتی ہے. تو یونٹی آف، دیر از اے نیڈ فار یونٹی آف کمانڈ شہر میں، جس کی اور ایسی میں آپ کو دسیوں مثال دے سکتا ہوں. جس کی لینڈ اونرشپ ہے وہ رہے.
اس سے اس کی زمین نہ چھینیں، لیکن اس کے اوپر جو میونسپل سروسز کا جو اختیار ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو ہونا چاہیے، آپ کی وہ سٹی گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ اگر کچرا اٹھائیں گے تو کہاں پھینکیں گے؟ کچرا پھینکنے کی جگہ تو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے، لینڈ فل سائٹ. آپ کے پاس ان 13 جورسڈکشن 13 جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس پانی کی سورس تو نہیں ہے، پانی تو سٹی گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، واٹر بورڈ سے. یہ ڈی ایچ اے پانی تو سٹی گورنمنٹ سے لیتا ہے نا، واٹر بورڈ سے. اپنے لوگوں کو پھر سورس پہ پانی لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے اور آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کچرا اٹھاتے ہیں کہیں پھینکتے ہیں تو لینڈ فل سائٹ بھی تو سٹی سے آپ اپنی جورسڈکشن رکھیں، اونرشپ رکھیں، لیکن میونسپل جورسڈکشن شوڈ بی ون اینڈ دیٹ شوڈ بی یونٹی آف کمانڈ، اور وہ ان کے ساتھ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا اس میں، ہم لوگ سپریم کورٹ چلے گئے تھے اس پہ، اور سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں ڈیسیجن ہے. سپریم کورٹ کے چار ججز کا بینچ بیٹھا تھا، اس پہ ڈیسیجن ہے. اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑے گی تو اس کو پھر ہم جو ہے وہ ایکسپلور بتا دیں گے کہ اس پہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے. آئی ایم سو ویری سوری کہ جی آپ لوگوں کو میں نے زیادہ ٹائم لیا دوسرے مہمانوں سے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی. میں بینگ اے کراچی ہائٹ سے فیل کرتا ہوں کہ کراچی کی بربادی میں یہ میئر کو کوئی پاور نہیں دی گئی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور دونوں میئر ہمارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ناکام رہے ہیں ڈیو ٹو دا نان کوآپریشن آف دی سندھ گورنمنٹ. And I appreciate Mustafa Kamal, you know your job well. I appreciate you know your subject and I appreciate it. Thank you very much. This situation had never been an ideal, right? Yes, I used to talk about the lack of power and authority اس زمانے میں بھی، لیکن جب آپ کے ساتھ نامصائب حالات ہوتے ہیں نا تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی راتیں خراب کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اپنی تمام سوشل لائف کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ کو ویز آؤٹ آف باکس سولوشنز نکالنی پڑتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دن میں سیاسی پارٹی چلائیں، رات میں کوکین پارٹی چلائیں، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو آپ کو فل ٹائم پین لینا پڑتا ہے، اپنی ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جب جا کر شہر بنتا ہے. ایسا نہیں، لوگ کہتے ہیں مشرف صاحب نے پیسے دیے. جی سنیں، لوگ کہتے ہیں مشرف صاحب نے پیسے دیے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں. بڑی the clumsiest argument people talk about، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو تو کہتے ہیں یہ مشرف صاحب نے مصطفیٰ کمال کو پیسے، اس نے پیسے بنے. او بھائی میں آیا ہوں 2006 میں، مشرف صاحب 2008 میں چلے گئے. میں نے زیادہ ٹائم زرداری کے ساتھ گزارا ہے، زرداری صاحب کے ساتھ. تو آپ زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ زرداری صاحب نے تو مجھے پیسے نہیں دیے. آپ زرداری صاحب کو نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے میرے سارے ٹینیور میں مشرف صاحب بیٹھے رہے. میں نے تو مشرف صاحب کے ساتھ صرف 16 مہینے گزارے ہیں، میں نے تو 36 مہینے زرداری صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. ان کو تو نہیں کہتے آپ کو بھائی پین لینا پڑتا ہے، اپنا کمیشن جو کہتا ہے، اگر آپ اپنا کمیشن کھائیں گے تو آپ اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے یہ وجہ ہے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے وہ باتیں کی جو بہت اہم تھی.